الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کل بروز قیامت لوگوں میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو ہم سب کو کل بروز قیامت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا ہے نا۔ ہم سب کو کل بروز قیامت ہماری یہ خواہش ہے نا کہ ہم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں ہوں، قریب ہوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ ہوں۔ آپ یہ چاہتے ہیں نا؟ ہم بھی یہ چاہتے ہیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوگی۔ لیکن اس کا حل ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک کون ہوگا؟ جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو اب ہم سب کو مل کر زیادہ درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے آج ہم سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے مدنی منوں، آج ہم نے جس شخصیت کے بارے میں سننا ہے نا، اہل بیت سے ان کا تعلق ہے۔ پہلے تو میں آج پھر آپ سے سوال کروں گا، مجھے بتائیں کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ ارے واہ بھائی واہ، آپ سب کو تو پتہ ہے، گھر والوں کو کہتے ہیں، مگر کس کے گھر والوں کو کہتے ہیں؟ ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اہل کا مطلب ہوتا ہے والے اور بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر۔ اہل بیت سے مراد کیا ہوا؟ گھر والے۔ تو آج ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جن گھر والوں کا، جس شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے نا، وہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ کون ہیں؟ چچا زاد بھائی ہیں۔ اور عام الفیل، ہاتھیوں والا ایک واقعہ ہوا ہے، آپ کو یاد ہے؟ ہسٹری آف اسلام میں ایک ہاتھیوں والا واقعہ ہوا ہے۔ کفار نے ہاتھیوں پر بیٹھ کر خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا۔ آپ کو وہ واقعہ پتہ ہے؟ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ پتہ ہے کسی کو؟ اس کو کہتے ہیں عام الفیل۔ جی آپ کو پتہ ہے؟ کیا واقعہ ہوا تھا؟ ہاتھیوں کے ذریعے نا کفار نے خانہ کعبہ کو نا ختم کرنے کی سوچا تھا، اور نا کفار کا لیڈر تھا، اس نے نا ایک حکومت بنائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا اپنے گھر کی حفاظت کی ابابیل کے ذریعے، ابابیل کو کے پتھر لے کر بھیجا اور کہا کہ نا ہر وہ انسان پر بھیجو جو کفار ہے اور ہاتھیوں پر بھی۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے نا، اس واقعے کے 30 سال کے بعد اس شخصیت کی ولادت ہوئی تھی، آج جن کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے۔ کوئی پہنچا کس کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کا جو لقب ہے وہ ہے شیر خدا۔ کیا ہے؟ شیر خدا۔ ایک اور لقب ہے آپ کا مولا مشکل کشا۔ کیا لقب ہے؟ مولا مشکل کشا۔ ہاں جی، اب آپ پہنچے کہ ہم کس کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تو چچا زاد بھائی ہیں۔ آج ہم نے جس شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہیں امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا کائنات اسد اللہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ کس کا ذکر کرنا ہے ہم نے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا۔ کس کا ذکر کرنا ہے ہم نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا ہے۔ اچھا، حضرت علی آپ کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، حیدر قرار، حیدر قرار بھی کہا جاتا ہے۔ قرار کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ کیا ہوتا ہے مطلب؟
پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا. اور آپ کی جو کنیت ہے نا یہ ابو الحسن، کیا ہے؟ ابو الحسن. اور ایک کنیت آپ کی ہے ابو تراب. ابو تراب. تراب کہتے ہیں مٹی کو. کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کو. تو آپ کی ایک کنیت ہے ابو تراب. مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو ولادت ہے یہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے. کہاں ہوئی ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر. اور 10 سال کی عمر میں آپ اسلام سے وابستہ ہو گئے تھے. آپ نے اسلام قبول فرما لیا تھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا ظاہری میں حیات رہے آپ مسلسل مولا کائنات مولا علی مشکل کشا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ مصروف رہے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں. آپ نے بہت ساری جنگوں میں بھی حصہ لیا. غزوہ بدر لے لی جائے، غزوہ احد لے لی جائے، غزوہ خندق اگر لی جائے، غزوہ خیبر لی جائے، ہر مقام پر آپ نے ایک زبردست کردار ادا کیا اور مسلمانوں کا ساتھ دیا اور آپ کے ذریعے اسلام کو تقویت ملی. آپ پتہ ہے وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے. پیارے آقا کیا فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اچھا، آپ کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری کرامات عطا فرمائی تھی. آج ہم ان کی چند واقعات سنتے ہیں. ایک بار کیا ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک لشکر کی صورت میں ایک میدان سے گزر رہے تھے اور جس مقام سے گزر رہے تھے نا اس مقام کا نام بتایا جاتا ہے کہ صفین نام تھا. کیا نام تھا؟ اس مقام سے گزر رہے تھے. اچھا، اب ان کے پاس پانی ختم ہو گیا، بالکل پانی کی ایک بوند بھی نہیں. اور وہ جو مقام تھا نا، وہ جو جگہ تھی وہ میدان تھا، بہت بڑا میدان. دور دور تک ریت ہی ریت نظر آئے، کہیں بھی پانی کی کوئی نام و نشان نہ ملے، نہ ہی کوئی درخت، نہ کوئی سایہ. اچھا، جب آپ کو پتا ہے کہ ایسا صحرا ہو، اتنا بڑا ریتیلا میدان ہو، دور دور تک کوئی سایہ نہ ہو اور دھوپ کا عالم ہو تو بندے کو پیاس لگتی ہے نا، پیاس لگتی ہے نا. اب پانی بھی نہ ہو تو اب بندہ پیاس کیسے بجھائے؟ سب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، ہماری پیاس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، برائے کرم کچھ شفقت فرمائیں. تو وہاں پر اس میدان میں ایک گرجا گھر موجود تھا، غیر مسلموں کی ایک عبادت گاہ موجود تھی. لوگوں نے بتایا کہ اگر آپ لوگ وہاں چلے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہاں سے پانی مل جائے. اچھا، چند لوگ جو آپ کے ساتھ موجود تھے وہ اس غیر مسلموں کی عبادت گاہ میں پہنچ گئے اور وہاں کے راہب سے کہا کہ ہمیں پانی دے دو، لیکن اس نے اجازت نہ دی. یہ سن کر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پتہ ہے کیا کیا؟ آپ اپنے خچر پر سوار ہو گئے. کس پر سوار ہو گئے؟ خچر پر سوار ہو گئے اور ایک جانب چل دیے. تھوڑا سا ہی آگے چل کر آپ نے ایک مقام پر اشارہ کیا کہ یہاں پر کھدائی کرنا شروع کرو. کیا کرنا شروع کرو؟ کھدائی کرنا شروع کرو. اچھا، حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جو رفقا تھے، آپ کے جو ساتھی تھے، انہوں نے جب آپ کا اشارہ پایا تو اب کھدائی کرنا شروع کر دی. تھوڑی کھدائی کی نا تو ایک پتھر نمودار ہوا، بڑا سا پتھر نمودار ہوا. سب نے بڑی کوشش کی اس پتھر کو نکالنے کی، اس کو توڑنے کی بڑی کوشش کی، لیکن پتھر تھا کہ اپنی جگہ سے ہلنے کا نام نہیں لیتا تھا. سب نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق، کسی نے جناب ہتھوڑے لگائے تو کسی نے کیا لگایا تو کسی نے زور لگایا، مگر پتھر تھا کہ اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں تھا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنی سواری پر بیٹھ کر سارا ماجرا دیکھ رہے تھے. اب مولا کائنات مولا علی مشکل کشا اپنی سواری سے نیچے تشریف لاتے اور تشریف لا کر سب کو ہٹایا اور اس بڑے سے پتھر کے درمیان اپنی دونوں انگلیاں اسٹرک کی، اپنی دونوں انگلیاں اس کی دراڑوں میں ڈالی اور ایک چھوٹا سا جھٹکا دیا. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی،
اللہ نے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ بڑے بڑے لوگوں نے بڑی محنت کرنے کے باوجود اس پتھر کو ہلا نہیں سکے، لیکن مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نے اپنی دونوں انگلیوں سے اس بڑے سے پتھر کو نکال دیا۔ اب جناب جب وہ پتھر ہٹا تو نیچے سے ایک میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا شاندار چشمہ نمودار ہوا۔ سب کو تو چاہیے یہی تھا، ہیں شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی نا، سب چاہتے ہی پانی تھے۔ جیسے ہی وہ پتھر ہٹا جناب پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، تمام لوگ پانی سے سیراب ہوئے، سب نے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا، جو برتن پاس موجود تھے وہ بھی سارے بھر لیے گئے۔ اب وہ جو غیر مسلموں کا راہب سارا دیکھ رہا تھا نا، اس نے کیا کیا، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں آ گیا اور آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ نبی ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا نہیں، میں نبی نہیں ہوں۔ تو کہنے لگا اچھا آپ نبی نہیں ہیں تو کیا آپ فرشتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ تو پھر پوچھنے لگا کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہوں، اور مجھ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چند باتوں کی وصیت فرمائی ہے۔ اب اتنا سننا تھا کہ وہ غیر مسلموں کا راہب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اچھا آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ اتنی مدت سے تم اسلام قبول کیوں نہیں کر رہے تھے ہیں؟ تو راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس عبادت گاہ کے قریب ایک چھپا ہوا پانی کا چشمہ ہے، جسے وہی شخص ظاہر کرے گا یا تو وہ نبی ہوگا یا وہ نبی کا صحابی ہوگا۔ چنانچہ مجھ سے پہلے بہت سارے راہبوں نے اس مقام پر اس چشمے کے انتظار میں وقت گزارا اور سب آپ پر ایمان لانا چاہتے تھے، مگر چونکہ یہ چشمہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا تھا اور یہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ یہ چشمہ میرے سامنے ظاہر ہوا، اس لیے میں دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ یہ سننا تھا۔ راہب کا جب یہ بیان سنا نا تو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا زاروں کتار رو پڑے، اتنا روئے کہ آپ کے آنسو مبارک سے آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ تر ہو گئی۔ آپ پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا تذکرہ ان کی کتابوں میں بھی شامل کیا ہے۔ اب یہ جو راہب تھا نا یہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گیا اور خادموں مجاہدوں کے ساتھ مل کر دین اسلام کے ہر جنگ میں شامل رہا۔ بالآخر شامیوں سے جنگ لڑتے ہوئے یہ شہید ہو گئے۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نے اپنے دست مبارک سے اس کو دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اچھا یہ تو ہم نے ایک کرامت سنی نا۔ ایک بار ایک حبشی غلام جو تھا وہ امیر المؤمنین مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بڑی محبت کرتا تھا، آپ پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا، آپ کی باتیں مانتا تھا، آپ سے بڑی محبت رکھتا تھا، دلی جسے کہا جائے نا کہ دلی محبت رکھتا تھا۔ لیکن ایک بار شیطان اس پر غالب آ گیا اور وہ شیطان کی باتوں میں آ گیا اور لالچ جو ہے نا وہ اس کے دل پر جسے کہا جائے کہ لالچ نے اس کے ذہن پر قبضہ کر لیا اور شیطان نے اس سے ایک بار چوری کروا لی۔ کیا کروا لی؟ چوری کروا لی۔ اب جناب لوگوں نے اس چور کو پکڑ کر، چوری تو اس نے کر لی لیکن لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر کر دیا اور عرض کی کہ اے امیر المؤمنین اس شخص نے چوری کی ہے۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ تم نے چوری کی ہے؟ عرض کرنے لگا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے چوری کر لی ہے۔ اب مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حکم شریعت نافذ کر دیا۔ حکم شریعت سمجھتے ہیں نا کیا؟ شریعت کا کیا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب جناب حضرت علی نے حکم صادر کر دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ نہیں دیکھا کہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، یہ تو میرا عقیدت مند ہے، نہیں، آپ نے شریعت کا حکم نافذ کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ چنانچہ اس شخص کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اچھا اب جب اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا نا تو وہ شخص اپنے گھر کی جانب چلنا شروع ہو گیا،
راستے میں اس کی ملاقات حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن القوا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ ابن القوا نے پوچھا کہ تمہارا یہ ہاتھ کس نے کاٹا؟ تمہارے تو دونوں ہاتھ سلامت تھے۔ تو اب اس نے جو جواب دیا نا، کہنے لگا امیر المؤمنین ویعصب المسلمین وزوج بطول کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے، ابن القوا نے حیرت کرتے ہوئے اس سے کہا کہ اگر انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹا ہے تو پھر بھی تم اتنی قدر کے ساتھ، اتنے القابات کے ساتھ ان کا نام لے رہے ہو؟ تو وہ غلام کہنے لگا، جس نے چوری کی تھی، جس سے غلطی ہو گئی تھی، وہ کہنے لگا میں ان کی تعریف کیوں نہ بیان کروں؟ انہوں نے تو حق پر میرا ہاتھ کاٹا ہے اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا سے سفارش کی اور کہا کہ حضور، اس غریب کا ہاتھ آپ نے حکم شریعت کی بنا پر کاٹ دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو بے شمار کمالات عطا فرمائے ہیں، اللہ نے تو آپ کو کرامات عطا فرمائی ہے، حضور غریب بندہ ہے، اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں۔ اب کیا کیا؟ حکم شریعت تو پورا ہو گیا نا۔ حکم شریعت کیا تھا؟ ہاتھ کاٹ دیا جائے، آپ نے ہاتھ کاٹ دیا، لیکن اب اس شخص کو پھر بلایا گیا۔ اب جو وہ شخص آیا تو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ جوڑا اور اوپر ایک رومال ڈالا۔ جب رومال ڈالا اور کچھ پڑھنا شروع کیا، جب رومال ہٹایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کا کٹا ہوا ہاتھ اسی طرح جڑ گیا ہے جس طرح پہلے تھا اور کٹنے کا کوئی نشان بھی نہیں موجود۔ تو یہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کرامات ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ میرے پیارے پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو کرامات عطا فرماتا ہے۔ کیا عطا فرماتا ہے؟ کرامات عطا فرماتا ہے۔ اور کرامات کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں آئے کہ یار یہ کٹا ہوا ہاتھ کیسے جڑ گیا؟ کرامت کہتے ہی اس کو ہے کہ جو عقلاً ہمارے ذہنوں میں نہ آئے۔ مثال کے طور پر اگر ایک درخت ہے آم کا اور اس پہ انار لگنا شروع ہو جائیں، اللہ کا کوئی ولی دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، اشارہ کرے، اس آم کے درخت سے انار لگنا شروع ہو جائے، ہم کہیں بھائی یہ تو بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو جو چیز عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ خلاف عقل کوئی بات اعلان نبوت سے پہلے صادر ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارہاس۔ کیا کہتے ہیں؟ اعلان نبوت کے بعد ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ، شاباش۔ اور اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں سے صادر ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ کرامت، شاباش۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو کرامات عطا فرمایا کرتا ہے۔ اچھا، اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اگر بات کی جائے تو آپ تو وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنا بچپن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا ہے۔ آپ نے تو تربیت بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پائی ہے، اور آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کے بعد آنے والے لوگ آپ پر رشک کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بتایا ہے۔ آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے محبت فرماتے اور اللہ بھی آپ سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک بار پتہ ہے کیا ہوا؟ خیبر کا واقعہ کسی کو پتہ ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ وہ شخصیت ہیں کہ خیبر کے موقع پر، خیبر جو تھا نا یہ غیر مسلموں کا ایک قلعہ تھا۔ قلعہ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ قلعہ ہوتا ہے ایک بہت بڑا علاقہ جس کو چاروں طرف سے گھیرا گیا ہو اور اس پر مضبوط دیواریں قائم کی گئی ہوں، اس کو کہتے ہیں قلعہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، غیر مسلموں کا ایک قلعہ تھا اور اس علاقے کا نام تھا خیبر، بہت بڑا اس کا دروازہ تھا۔ اب جناب جنگ ہوئی، اب مسلمانوں نے یہودیوں کا جو یہ قلعہ تھا نا اس پر حملہ کیا، اس کو فتح کرنا تھا، لیکن ایک دن گزرا فتح نصیب نہیں ہوئی، دوسرا دن گزرا پھر کوشش کی گئی فتح نہیں ملی، اسے کرتے کرتے وقت گزرتا گیا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں صبح
ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو خیبر کو فتح کرے گا. اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اب ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ اگلی صبح مجھے جھنڈا دیا جائے, میرے ہاتھ سے خیبر کا قلعہ جو ہے وہ فتح ہو. اب پیارے بچوں کیا ہوا, دوسرے دن صحابہ بڑی شوق کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا, پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے, علی کیوں نہیں آئے؟ تو صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علی کی آنکھوں میں آشوب چشم ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ آشوب چشم, یعنی آنکھوں میں درد ہو گیا ہے. اس لیے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آ نہیں سکے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, جاؤ علی کو بلا کر لے کر آؤ. اب پیارے آقا کا حکم تھا, صحابی گئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. حضرت علی کو کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یاد فرما رہے ہیں, جلدی چلو. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ سننا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد فرمایا ہے. فوراً سے گھر سے اٹھے اور جلدی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اب جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا, پوچھا اے علی کیا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آنکھوں میں درد ہو گیا ہے, آنکھوں میں درد ہو گیا ہے. پتہ ہے ہمارے آقا نے کیا کیا؟ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجا, کسی سرجن کے پاس نہیں بھیجا, بلکہ اپنا لعاب دہن, اپنا مبارک تھوک نکال کر حضرت علی کی آنکھ میں لگا دیا. اس سے پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ آنکھ فوراً سے ایسی ہو گئی کہ اس کا درد بالکل ختم ہو گیا, پہلے جیسی ہو گئی, درد بالکل ختم ہو گیا جیسے تھا ہی نہیں. اب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وہ جھنڈا لیا اور خیبر کے قلعے کے باہر پہنچ گئے. ٹھیک ہے, ایک جگہ پر اس جھنڈے کو گاڑا گیا اور اندر سے لوگوں نے دیکھا کہ کوئی آیا ہے اور اس نے آ کر یہاں پر تو جھنڈا گاڑ دیا ہے. پوچھا کون ہو؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا, میں علی بن عمران ہوں. یہودیوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ نام علی, جب انہوں نے سنا نا کہ علی آئے ہیں, اب جب انہوں نے نام سنا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آئے ہیں, تو آپس میں گفتگو ہونے لگی اور اعلان ہو گیا کہ قسم ہے کہ اس سے پہلے کہ آج سے پہلے ہم ہارے جاتے, لیکن اب جو مسلمانوں کی طرف سے جو شخص آیا ہے یہ ہمیں ہرا دے گا, اور خیبر کا یہ مضبوط قلعہ ہمارے ہاتھوں سے جاتا نظر آتا ہے. یہ سننا تھا کہ ایک سولجر کھڑا ہوا, بہت مشہور, بہت بہادر, بہت طاقتور کھڑا ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ میں ہوں, میں علی کا مقابلہ کروں گا, آؤ میرے مقابلے میں کون ہے جو مجھ سے لڑے. مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نے اپنے دو ساتھیوں کو بھیجا, جاؤ اس کا مقابلہ کرو. وہ دونوں گئے, لڑتے 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 دونوں نے شہادت نوش فرما لی, دونوں جو ہے وہ شہید ہو گئے. اب جب مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نے یہ ملاحظہ کیا نا, آپ نے اپنی تلوار نکالی اور آپ میدان میں اتر آئے, اور ایک ہی وار میں اس حارث نامی شخص کی جو سر پر جو تلوار ماری نا, پیارے بچوں پتہ ہے کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اس کے دو ٹکڑے کر دیے گئے. کیا ہو گیا؟ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے اور وہ واصل بجہنم ہو گیا. اب جناب جو اس کا بھائی تھا, اس کے بھائی کا نام تھا مرحب. کیا نام تھا؟ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا, بڑا غصہ, میرے بھائی کو قتل کیا, میں نہیں چھوڑوں گا, میں بدلہ لوں گا. اب وہ انتقامی کارروائی کرنے کے لیے جیسے ہی میدان میں آیا, اس نے اپنے سر پر دو دو فولادی ٹوپیاں پہنی. فولادی ٹوپی پتہ ہے جو جنگ میں بہت بڑی بڑی ٹوپیاں ہوتی ہیں, لوہے کی ٹوپیاں ہوتی ہے. دو دو زریں باندھی, جو جسم پر باندھتے ہیں نا, لوہے کی دھال باندھتے ہیں, دو دو باندھی, اور اس طریقے سے مضبوط قسم کی تیاری کر کر وہ میدان میں آیا کہ میں نے جناب انتقام لینا ہے, میں اپنے بھائی کا بدلہ ضرور لوں گا, میں علی کو نہیں چھوڑوں گا. یہ کہتے ہوئے وہ غراتا ہوا, اب جسے کہا جائے کہ بڑے غصے میں وہ میدان میں پہنچا. مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نے جب اس کو آتا دیکھا, اب اس نے آ کر پتہ ہے کیا کیا؟ آ کر لڑائی شروع نہیں کی, بلکہ ڈینگے مارنا شروع کر دی. اپنی طاقت کے, اپنی جناب شان کے, اپنی شوکت کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے, اشعار پڑھنا شروع کر دیے کہ میں اتنا طاقتور, میں نے اتنے لوگوں کو قتل کیا, میں نے یوں کیا, میں نے یوں کیا. مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دور کھڑے رہ کر یہ سارا منظر ملاحظہ فرما رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں.
اب کیا ہوا جناب، لڑائی شروع ہوئی، ہر ایک جو ہے وہ لڑائی کرنے کے لیے آ گیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی تلوار اٹھائی اور اس شخص کے سر پر جو ماری تو اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب مولا کائنات مولا علی مشکل کشا اس خیبر کے دروازے پر پہنچ گئے، وہ جو خیبر کا قلعہ تھا نا اس کے مضبوط دروازے پر پہنچ گئے، اور لوہے کے بڑے بڑے جو دروازوں کے پلے تھے، آپ نے ایک ہاتھ سے اس دروازے کے پلے کو لیا اور جڑ سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ لوگ دیکھتے رہ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس قلعے کے اندر داخل ہوئے، وہ جھنڈا لے کر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا تھا، آپ اوپر جاتے ہیں، ایک اوپری مقام پر جا کر اس جھنڈے کو نصب فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قلعے کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی۔ اب جناب لڑائی ختم ہو گئی، لیکن جو دروازے کے پلے تھے نا، بڑے بڑے جو پلے تھے، جو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیے تھے باہر، پتہ ہے کتنے لوگوں نے ساتھ مل کر اس کو اٹھانا چاہا؟ ایک کتاب میں ملتا ہے کہ 70 لوگوں نے، ایک کتاب میں ملتا ہے کہ 40 لوگوں نے مل کر اس دروازے کے ایک پلے کو اٹھانا چاہا، مگر مجال ہے کہ 40 لوگ یا 70 لوگ مل کر بھی اس کو اٹھا سکیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کو یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی، یہ شجاعت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ پیارے بچوں، شب جمعہ 17 یا 19 رمضان المبارک کو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس دنیا ظاہری سے پردہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے۔ اور اب وقت ہوا ہے آج کے سلسلے میں جو ہم نے واقعات سنے ہیں ان سے سوال لینے کا، ٹھیک ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ جی جناب، یہ بتائیں کہ آج کا سوال ہے ہمارے سلسلے کا، وہ بات جو عقل انسانی میں نہ آئے، اللہ کے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے اگر صادر ہو تو اس کو کیا کہیں گے، اور اعلان نبوت کے بعد ہو تو اس کو کیا کہیں گے، اور اگر اللہ کے کسی نیک بندے یا ولی سے ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ تینوں باتیں بتانی ہیں۔ چلے ان کو مائک دیں، اپنا نام بتائیں گے پہلے۔ اویس عبدالغنی۔ اویس عبد الغنی جی۔ اویس بھائی چلیں، اعلان نبوت کی اگر بات ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ موجودہ۔ معجزہ، شاباش۔ اور اللہ کے کسی نیک بندے یا ولی سے اظہار ہو ایسی بات کا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ کرامت۔ چلیں جناب، ان کا جواب ہم درست مانتے ہیں اور ان کو انشاءاللہ ہم تحفہ پیش کرتے ہیں۔ آ جائیے، قریب آ جائیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں اہل بیت کی برکتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔